السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغان علماء کونسل نے اپنا اجلاس بلا کر اہم ترین فتویٰ جاری کیا ہے، پوری قرارداد جاری کی ہے جو 2 صفحہ پر مشتمل ہے، اور اس کا 5 پوائنٹ سب سے اہم بتایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ افغان علماء کونسل کا یہ جو فیصلہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی کو ختم کرنے کی اہم ترین کوشش ہے، اور استنبول میں ہونے والی مذاکرات کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ افغان علماء کونسل افغانستان میں سب سے پاورفل باڈی ہے۔ یہ سرکاری باڈی نہیں ہے، لیکن اس باڈی میں، اس آرگنائزیشن میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں انہیں طالبان کے سپریم لیڈر علامہ ہیبت اللہ اخندزادہ ہی متعین کرتے ہیں۔ وہی چنتے ہیں کہ کون افغان علماء کونسل کا ذمہ دار ہوگا، کون اس کا ممبر ہوگا۔ اور افغان علماء کونسل نے افغانستان کی راجدھانی کابل میں اپنا اجلاس بلایا، اور افغانستان کے جتنے صوبے ہیں وہاں کے علماء اس میں شریک تھے، اور اس کے بعد افغان علماء کونسل نے اپنی قرارداد جاری کی، یا کہہ لیجیے اپنا فتویٰ جاری کیا، اور اس میں 3 پوائنٹ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ پہلا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ افغانستان پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی باہر کی فوج آ کر افغانستان پر جنگ مسلط کرتی ہے، تو افغانستان کے شہریوں کے لیے اس ملک کے خلاف جنگ لڑنا، اس ملک کے ہونے والے حملے کو روکنا ضروری ہے، اور اسے مقدس جہاد کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ اگر باہر کی کوئی آرمی افغانستان کے معاملے میں انٹرفیئر کرتی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا بھی ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے شہری باہر جا کر کسی بھی جنگ میں، کسی بھی عسکری کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں، اور باضابطہ اس کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ افغان علماء کونسل نے اپنی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے شہریوں کو بیرون ملک کسی بھی عسکری کارروائی میں، کسی بھی جنگ میں جانے سے روکا جائے، وہاں لڑنے سے روکا جائے۔ افغانستان کے شہریوں کو ملک کے باہر کسی بھی ملک میں لڑنے کی یا کسی اور ملک کے لیے جنگ میں حصہ لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اور افغانستان کی طالبان سرکار کو اس پر روک لگانا ضروری ہے۔ اب یہاں 2 معاملہ ہے، اس کو سمجھے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ افغانستان میں ان دنوں جو حکومت ہے وہ طالبان کی ہے، اور طالبان کی ہی سرکار ہے افغانستان میں۔ دوسرا معاملہ ہے افغان علماء کونسل کا۔ افغان علماء کونسل وہاں کی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے جو سرکاری آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن افغان علماء کونسل میں کئی ایسے ممبران ہیں جو طالبان کے اہم ترین رہنما ہیں، اور وہ منسٹر ہیں، حکومت کا حصہ ہے۔ اور افغان علماء کونسل کے سرپرست بھی طالبان کے رہنما ملا ہیبت اللہ اخندزادہ ہے۔ افغان علماء کونسل ہر اسٹیٹ میں پائی جاتی ہے، یعنی افغان علماء کونسل ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے افغانستان کی، پھر ہر اسٹیٹ میں اس کی یونٹ پائی جاتی ہے۔ اور کابل میں جو اجلاس ہوا تو افغانستان کے تمام صوبوں سے ہر ایک اسٹیٹ کے 3 ممبر افغان علماء کونسل کے اجلاس میں موجود تھے، اور اس کے بعد ہی باضابطہ اجلاس نے اپنا اعلامیہ جاری کیا، اپنی قرارداد جاری کی۔ اب جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کا۔ افغانستان میں طالبان موجود ہے، طالبان نے 20 سالوں تک جنگ لڑی امریکہ کے خلاف، اور امریکہ کو سال 2021 میں افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس سے پہلے طالبان کے لیڈرز نے روس کے خلاف جنگ لڑی تھی، روس کے خلاف جہاد کیا تھا، اور روس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور روس کو بھی افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ اور اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے افغانستان ہر سپر پاور کے لیے قبرستان ثابت ہوا ہے۔ لیکن اب جو افغانستان کا جھگڑا ہے وہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تنظیم پائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تحریک طالبان پاکستان یا TTP۔ یہ تنظیم، یہ آرگنائزیشن پاکستان کے بلوچستان میں، دوسرے علاقوں میں بہت زیادہ سرگرم ہے، یا افغانستان اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں یہ سنستھا بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اور پاکستان میں جتنے دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں، پاکستان کے جن حملوں میں وہاں کی آرمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حکومت کے افسران کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان میں سے زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان لیتی ہے۔ اور تحریک طالبان پاکستان پر قابو پانے میں پاکستان لگاتار ناکام رہا۔ جب بھی تحریک طالبان پاکستان کا حملہ ہوتا ہے، پاکستان اس کے لیے سیدھے افغانستان کی طالبان سرکار کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، افغانستان کی طالبان سرکار سے مطالبہ کرتا ہے وہ تحریک طالبان پاکستان پر پابندی لگائے، اس کو اپنے قابو میں رکھے۔
اور افغانستان کی طالبان سرکار کی طرف سے کہا جاتا ہے تحریک طالبان پاکستان کے اندر ہے، افغانستان کے اندر نہیں ہے، اس کے سربراہ اور ذمہ داران پاکستان کے سرحد میں پائے جاتے ہیں، افغانستان کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس تنظیم پر قابو پانا، اس کو بین کرنا، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، ہمارا میٹر نہیں ہے، اور پاکستان ہمیشہ طالبان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ پچھلے 2 مہینہ کنٹینیو لڑائی چلتی رہی، یعنی اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں 10 مرتبہ سرحد پر لڑائی ہوئی افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں۔ پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اس کے بعد افغانستان نے بھی پاکستان پر حملہ کر کے بدلہ لینے کی کوشش کی، اور اس طرح کا معاملہ کنٹینیو چلتا رہا۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی، اس میں بتایا گیا کہ افغانستان اور پاکستان کے سرحدوں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ پہلے یہاں جھڑپیں ہوتی تھی، کبھی ادھر سے فائرنگ ہو گئی، کبھی ادھر سے کراس فائرنگ ہو گئی، لیکن اب جھڑپیں نہیں ہو رہی ہے سرحد پر، بلکہ باضابطہ جنگ ہونے لگی ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو ہیلی کاپٹر سے بمباری ہوتی ہے، فائٹر جیٹ سے بمباری کی جاتی ہے، پورا علاقہ دھواں دھواں بن جاتا ہے، شدید آوازیں آتی ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور سینکڑوں لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ دونوں طرف سے لگاتار جانے جا رہی ہے، اس پر روکنا، قابو پانا ضروری ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں جب افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر تھے مولانا امیر متقی خان، تبھی پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پھر اگلے دن پاکستان کو افغانستان نے جواب دیا، اور پاکستان کی آرمی کی جو پتلون ہے، اس کا جو ڈریس ہے، اس کو کابل میں چوراہے پر لٹکا دیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو پاکستان کی آرمی کو ہم نے کیسا سبق سکھایا ہے۔ پھر پاکستان نے حملہ کیا۔ اس کے بعد نومبر کے مہینے میں بھی لڑائی چلتی رہی۔ پھر اس معاملے میں قطر آگے آتا ہے، اور اس نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کرانے کی کوشش کی۔ قطر میں مذاکرات کی پہلی کانفرنس ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اس کے بعد استنبول میں 2 راؤنڈ کی بات چیت ہو چکی ہے، 2 مرتبہ دونوں طرف کے لوگوں نے بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ترکیہ کے تاریخی شہر استنبول میں 2 مرتبہ مذاکرات ہونے کے باوجود، 2 مرتبہ ڈائیلاگ ہونے کے باوجود بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا، کسی نتیجہ پر یہ دونوں نہیں پہنچ سکے۔ افغانستان نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا، پاکستان نے افغانستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اب اس بیچ ایک نیا معاملہ یہ سامنے آ گیا کہ افغان علماء کونسل نے بیرون ملک کسی بھی حملہ میں ملوث ہونے کو روک دیا ہے، اس کو غلط ٹھہرایا ہے، اور حکومت سے ہی مطالبہ کر دیا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو وہ روکے۔ اب یہاں پر 2 معاملہ ہے۔ پہلا معاملہ یہ کہ اگر اس کو پاکستان سے کنیکٹ کر دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اگر افغانستان کا کوئی شہری پاکستان میں کسی حملے میں ملوث ہے، یا وہ تحریک طالبان پاکستان کا حصہ ہے، تو یہ افغانستان کے قانون کے مطابق غلط ہوگا، اس کو سزا دی جا سکتی ہے، کیونکہ علماء کونسل کا جو پروگرام ہوا، جو اجلاس ہوا کابل میں، تو اس میں طالبان کی جو سپریم کورٹ ہے وہاں کے چیف جسٹس موجود تھے، دوسرے اہم ترین رہنما موجود تھے، اور ان سب کی موجودگی میں باضابطہ اس طرح کا اعلامیہ اور ریزولیشن جاری کیا گیا۔ پاکستان نے بھی کئی مرتبہ دعویٰ کیا، باضابطہ ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جو حملے ہوتے ہیں تو ان حملوں میں افغانستان شہری بھی ملوث ہوتے ہیں، اور پاکستان نے ثبوت بھی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن تحریک طالبان پاکستان کو کبھی بھی افغانستان نے اون نہیں کیا، یا اس کے لیے خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ تو پاکستان کے کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ استنبول میں جو بات چیت ہوئی، جو ڈائیلاگ ہوا، اس کے نتیجے میں افغانستان کی طالبان لیڈرشپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ افغان علماء کونسل نے اجلاس کر کے باضابطہ ریزولیشن جاری کر دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی افغان شہری کسی بھی جنگ میں ملوث نہ ہو، کسی بھی حملے میں شرکت نہ کرے، اور اگر ایسا وہ کرتا ہے تو افغانستان میں وہ مجرم سمجھا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ اگر افغانستان کا کوئی شہری غزہ میں جاتا ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنا چاہتا ہے، یا کسی اور ملک میں جا کر وہ مظلوم مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہے، تو کیا اس کو بھی غلط مانا جائے گا؟ کیا افغانستان کے ایسے شہریوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور اس کو طالبان حکومت جرم قرار دے گی؟ جبکہ طالبان ہمیشہ جہاد کی بات کرتے ہیں، مظلوموں پر ہونے والے ظلم کے خلاف یہ لڑنے کی بات کرتے ہیں۔ طالبان کے رہنما یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو، مسلمانوں پر اتیاچار ہو، تو اس ظلم کے خلاف، اس اتیاچار کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ تو کیا اگر غزہ پٹی میں کوئی افغانستانی جا کر جنگ لڑتا ہے،
یا سوڈان میں جا کر جنگ لڑتا ہے یا لبنان میں جا کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑتا ہے تو کیا افغانستان کی طالبان حکومت اس بات کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ ایسے افغان شہریوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یا اس کے اس عمل کو جہاد تصور کیا جائے گا؟ ادھر پاکستان کے کچھ جرنلسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ مطالبہ یہ تھا افغانستان کی حکومت سے، طالبان کی لیڈرشپ سے، کہ باضابطہ وہ فتویٰ جاری کرے کہ تحریک طالبان پاکستان کا پاکستان میں حملہ کرنا اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، دہشت گردی ہے، لیکن اس طرح کا فتویٰ جاری نہیں کیا گا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ہی مذاکرات کے دوران مطالبہ کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کو روکنے کے لیے، پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے افغانستان کی حکومت کو اور ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کو چاہیے کہ وہ فتویٰ جاری کر دے کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈرز اور رہنما طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کو اپنا رہنما مانتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں۔ اگر وہ فتویٰ جاری کر دیں گے تو یقینی طور پر تحریک طالبان پاکستان پر اس کا اثر ہوگا، لیکن ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے تحریک طالبان پاکستان کو لے کر کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، اس کا کوئی نام نہیں لیا۔ پاکستان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جس طرح داعش کے خلاف باضابطہ فتویٰ ہے یا دوسری تنظیموں کے خلاف باضابطہ فتویٰ ہے کہ داعش یا جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ملک میں حملہ کرتی ہے یا مسلمانوں کو مارتی ہے تو یہ دہشت گردی ہے، جہاد نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسی طرح کا فتویٰ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بھی جاری کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان کی حکومت اور وہاں کی آرمی یہ چاہتی ہے کہ طالبان رہنما ٹی ٹی پی اور داعش یعنی IS کو ایک لسٹ میں شامل کر دے، دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا جائے۔ جس طرح طالبان کا نظریہ اور ویو IS کو لے کر کے ہے، اسی طرح کا ان کا نظریہ اور ان کا موقف ٹی ٹی پی کو لے کر کے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن افغانستان ٹی ٹی پی کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔